الطيبين الطاهرين
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیور سنی حنفی بریلوی سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز قبلہ صاحبزادہ والا شان دے حکم دے مطابق جمعۃ المبارک دی نہایت ہی بابرکت مقدس اور پاکیزہ لمحات دے اندر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے واسطے حاضر ہے۔ یقیناً میری یہ خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے، بلکہ سعادت مندی ہے۔ اس مسجد کے نال بڑا ایک قدیم تعلق ہے، اور خصوص پیر طریقت رہبر شریعت قدوۃ الصالحین عمدۃ الواصلین حضرت پیر صوفی سر محمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی بابرکت ہستی دے نال ایک روحانی عرصہ قدیم تو تعلق موجود ہے، اور مختلف اوقات کے اندر زمانہ طالب علمی دے اندر آپ دا فیض بھی ضرور حاصل کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سعادت بھی عطا فرمائی ہے، اور وقتاً فوقتاً آپ نے اپنی دعاؤں کے اندر بھی یاد فرمایا ہے، اور مختلف نوازشات بھی عطا فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اهدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت مبارکہ کا بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اللہ سانو سیدھے رستے تے سانو سیدھا رستہ وخا، لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ سانو سیدھے رستے ہوتے چلا۔ اگر ترجمہ یہ کیتا جائے کہ اللہ سانو سیدھا رستہ بخا، یہ مطلب یہ ہوئے گا کہ ہلے کسے مزید ہادی تے تشریف لے آؤں دی گنجائش باقی ہے، کوئی اور ہادی تشریف لے آئے گا اور انہیں آ کے رہنمائی کرنی ہے، اور صراط مستقیم اس آگے دکھاونا ہے۔ صراط مستقیم دی اس آگے رہنمائی فرمانی ہے۔ حالانکہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین بن کے دنیا ہوتے تشریف لے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے ہن قیامت تک اور کسی نبی نے اس دنیا کی رشد و ہدایت واسطے تشریف نہیں لے آنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما کے نبوت اور رسالت کے دروازے کو قیامت تک بند فرما دیتا ہے، اور نبی پاک صاحب العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضور خاتم النبیین بن کے تشریف لے آئے، اور کریم آقا نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، فرمایا میرے تو بعد کوئی اور نبی تشریف نہیں لے آئے گا۔ سادہ یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور بڑا کامل ایمان ہے اور پختہ یقین ہے کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم دے آخری رسول آخری نبی بن کے اس کائنات کی رشد و ہدایت واسطے آپ تشریف لے آئے۔
ترجمہ فرماؤ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے رستے ہوتے چلا۔ یہ مطلب ہے کہ رستہ موجود ہے، صراط مستقیم موجود ہے، اللہ نے جڑا رستہ عطا فرمایا ہے وہ رستہ موجود ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب نو جڑا صراط مستقیم دے کے بھیجا ہے اور رستہ موجود ہے، اس رستے ہوتے چلنا ہے، اس رستے ہوتے عمل کرنا ہے، اس رستے ہوتے چل کے اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ یقیناً جنہیں اس رستے نو پہچان لیا کہ ساری زندگی اللہ تے اللہ کے حبیب کی اطاعت کے اندر گزار گیا، مسلمان مومن کامیاب ہو کے دنیا تو گیا، جڑا دنیا تو کامیاب گیا قبر کے اندر بھی سرخرو ہو گیا، حشر کے بھی سرخرو ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے سیدھے رستے ہوتے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے مولا تو انعام فرمایا ہے، جڑے لوگ تیرے انعام یافتہ نے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اس رستے ہوتے چلا جنہیں تیرے انعام یافتہ، تیرے برگزیدہ بندیاں دا رستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ انہاں دا رستہ جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے، نہ انہاں دا رستہ جڑے بھٹکے ہوئے لوگ نے، گمراہ لوگ نے۔ اللہ انہاں دے رستے سانو محفوظ کر تے اس رستے تے سانو چلا جنہاں لوگاں تے تیرا انعام ہویا ہے، انہاں دا رستہ صراط مستقیم ہے۔ ہر شخص نو سورہ فاتحہ جڑا نماز پڑھدا ہے سورہ فاتحہ نو یاد ہے۔ وہ علیحدہ چیز ہے کہ نماز کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا۔ نماز دے وچ قیام دی حالت وچ کھڑے ہوئے مسلمان مومن نو یہ علم نہیں ہوتا کہ اپنے کریم رب دے نال کتنیاں خوبصورت اور گلاں کر رہا ہے، کیسی کیسی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، کیسیاں دعاواں منگ رہا ہے۔ اگر نمازی نو نماز دا ترجمہ کما کو یاد ہوئے اور نماز دے عربی الفاظ کی اردو کے اندر ٹرانسلیشن بھی ہوئے، انہوں سمجھ بھی ہوئے، یقیناً پھر جڑی نماز دے اندر خضوع پیدا ہوئے گا اور نماز دے اندر جڑا لطف پیدا ہوئے گا، جڑی لذت پیدا ہوئے گی، یقیناً وہ دوبارہ ہوئے گی۔ نمازی واسطے ضروری ہے کہ جتنے عربی الفاظ اپنی زبان نال ادا کرتا ہے اتنے دیگر وسوسات تو بچن واسطے اور خیالات دے ادھر ادھر بکھرن تو محفوظ ہون واسطے ضروری ہے کہ اس عربی نو اردو دے اندر بھی سمجھے کہ اپنے کریم رب دے نال نماز دے وچ کھڑے ہو کے مسلمان بندہ مومن کیسی گفتگو شنید کر رہا ہے، پھر نماز پڑھن دی چاسی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور سورہ فاتحہ دعا ہے، دعائیہ کلمات، ہر بندہ قیام دی حالت ہی بڑے ادب و احترام نال کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں کہ مولا سانو سیدھے رستے تے چلا، تے رستہ بھی انہاں لوکاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے، جڑے لوگ تیرے انعام یافتہ ہیں، تے سانو گمراہ تے بھٹکے ہوئے تے جڑے تیرے مغضوب لوگ نے انہاں تو بچا سن، انہاں رستیاں تو بچا، انہاں لوکاں دے سائے تو سانو محفوظ فرما۔ یقیناً قرآن پاک دی تفسیر، اگر قرآن ایک آیت کی وضاحت قرآن مجید دی دوسری آیت کرے، تفسیر قرآن کا سب تو اعلیٰ درجہ ہے۔ تفسیر دے مختلف نوعیت نے، تفسیر قرآن بالحدیث، تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر قرآن صحابی کے قول سے، تفسیر قرآن تابعی کے قول سے، لیکن سب تو اعلیٰ درجہ تفسیر قرآن کا یہ ہے کہ قرآن مجید ایک آیت کی وضاحت خود فرماتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم، تے پھر انعام یافتہ لوگ۔ اس صورت کے اندر انعام یافتہ لوگوں کے رستے میں صراط مستقیم سیدھا رستہ جنت کا رستہ قرار دیتا گیا ہے، لیکن وہ کون لوگ ہیں جڑے انعام یافتہ ہیں، جنہاں دا رستہ صراط مستقیم ہے، جنہاں دا رستہ ہدایت یافتہ رستہ ہے، جنہاں دا رستہ گمراہی والا رستہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا
جنہاں لوگوں تے کریم رب نے انعام کیتا ہے سب تو پہلے انعم اللہ علیہم من النبیین نبیوں دی جماعت ہے جڑے انعام یافتہ لوگ نے جنہاں دا رستہ صراط مستقیم ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مخلوق دی ہدایت واسطے زمین دے اوتے مبعوث فرمایا ہے معلوم ہوا سب تو پہلی جماعت جنہاں دا طریقہ جنہاں دا رستہ جنہاں دی اطاعت اگر وہ تے عمل کر لیا جائے یقیناً یہ لوگ انعام یافتہ نے انہاں دا رستہ صراط مستقیم ہے انبیاء علیہ السلام کا رستہ صراط مستقیم ہے اور دوسرے نمبر دیتے فرمایا والصدیقین فرمایا صدیقین دا رستہ بھی صراط مستقیم ہے کیا چھوٹو سبحان اللہ صدیقین دا رستہ بھی صراط مستقیم ہے صدیقین بھی انعام یافتہ نے اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ ہر امت میں ایک صدیق ہوتا ہے اور میرے نبی کی امت میں جو صدیق ہے صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ابو بکر کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے ابو بکر صدیق بھی انعام یافتہ ہے والشہداء اور تیسری جماعت جڑی انعام یافتہ ہے فرمایا شہداء شہیدہ دی جماعت کے بھی انعام یافتہ ہے والصالحین اور چوتھا گروہ صالحین اولیاء عظام کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے اللہ کے متقی اور برگزیدہ لوگ تقوی اختیار کرنے والے لوگ دلوں کے اندر اللہ کریم دا خوف رکھنے والے لوگ ساری زندگی تقوی اور طہارت کے نال گزارنے والے لوگ تصوف کے طریقے تے چل کے رب دے حبیب دی اطاعت کے اندر اپنی پوری زندگی نو گزارنے والے لوگ اولیاء اعظام صوفیاء اعظام یہ بھی انعام یافتہ نے انہاں دا رستہ بھی صراط مستقیم ہے ہر انسان نماز کے اندر کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سیدھے رستے ہوتے چلا تے رستہ بھی انہاں لوگاں دا جڑے تیرے انعام یافتہ لوگ نے تے انعام یافتہ تے اے لوگ نے انعم اللہ من النبیین پہلا گروہ انبیاء علیہ السلام دا دوسرا گروہ فرمایا صدیقین دا تیسرا شہداء دا چوتھا صالحین دا اے لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ انہاں دا رستہ صراط مستقیم ہے اور اس رستے ہوتے چلنے والا بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے یہ سنیا سنگتا اللہ کریم نے سانو دنیا دے ہوتے عطا فرمائیں اور ایک نسبت اور تعلق اتنا خوبصورت ہے اور اتنا پاکیزہ ہے اور اتنا اچھا ہے ایک ہوتا ہے کہ کسی دی سنگت اور نسبت نو اسی اچھا کیے آپ اس کو اچھا کہیں کسی کو پیر اچھا کہیں کسی کو مولوی اور مفتی اچھا کہیں لیکن یہ چار گروہ اتنے خوبصورت ہیں یہ نسبتیں اتنی پاکیزہ ہیں یہ نسبتیں اتنی نفیس ہیں کہ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فرمایا جنہوں یہ سنگتاں نصیب ہو گیا جدا تعلق جماعت انبیاء نال جڑ گیا جدا تعلق جماعت صدیقین دے نال جڑ گیا جدا تعلق رب والا جماعت شہداء نال مضبوط ہو گیا جدا تعلق اولیاء اعظام دے نال دنیا دی زندگی دے اندر مضبوط ہو گیا جڑا اولیاء اعظام دے دامن نال لگ گیا اللہ کریم قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فرمایا یہ سنگتاں بڑیاں سونیاں سنگتاں نے یہ نسبتاں بڑیاں خوبصورت نے یہ تعلقات بڑے خدا دے یہ نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ نسبت بڑی چیز ہے سنیو اپنے مقدر پہ ناز کیا کریں اپنے مقدر پہ فخر کیا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو راستہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے جو ہمیں دین کی رہنمائی عطا فرمائی ہے وہ یہ چار گروہ ہیں اور اب سنت و جماعت کے لوگوں کا تعلق اور دلوں کی محبت دلوں کی دھڑکن کے اندر محبت
اللہ کے نبیوں کی بھی ہے، صدیقین کی بھی ہے، شہداء کی بھی ہے، جو متقی صالح میرے رب کے بندے ہیں ان کی محبت بھی اب سنت و جماعت کے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، کیونکہ ہماری گھٹی کے اندر بھی ان چاروں گروہوں کی محبت کو ڈال دیا گیا۔ انبیاء کی بڑی شان ہے، صدیقین کی بھی بڑی شان ہے، شہداء کی بھی بڑی شان ہے، اور اولیاء اعظام صوفیاء کی بڑی شان ہے۔ سنی کا مقدر چیک کریں، اولیاء کی بڑی شان، لیکن سنی کی گھٹی میں ادب اس طرح ہے کہ اس امت کے ادنا سے ولی کی قبر کی مٹی خاک سنی کو میسر آ جائے تو گردن ادب سے جھک جاتی ہے۔ گردن، صحابہ کی شان تو بہت بڑی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہوں نے حضور کو زندگی میں سر کی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، زیارت کی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ تو وہاں بلند ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کیسے بنتا ہے؟ آج اگر کوئی شخص ہزاروں سال عبادت کرے، چلے لگائے، ساری رات نوافل پڑھے، نماز تہجد پڑھے، دن کو روزے رکھے، اس انداز سے زندگی بسر کرے، کیا وہ کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ وقت کا غوث ہو، غوث اعظم ہو، صحابی رسول کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابی کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، صحابی کیسے بن گیا؟ کیا روزے زیادہ رکھنے سے مقام صحابیت مل جاتا ہے؟ نمازیں زیادہ پڑھنے سے مقام صحابیت مل جاتا ہے؟ یا زکوٰۃ زیادہ دینے سے مقام صحابیت، صدقات و خیرات کی کثرت کرنے سے مقام صحابیت مل جاتا ہے؟ کیا راتوں کو نفل کی کثرت کرنے سے مقام صحابیت مل جاتا ہے؟ کیا دیگر عبادات کرنے سے مقام صحابیت مل جاتا ہے؟ ارے عبادات کرنے سے بندہ مقام ولایت پہ جا سکتا ہے، مقام قطبیت پہ جا سکتا ہے، مقام غوثیت پہ جا سکتا ہے، مقام ابدالیت پہ جا سکتا ہے، ولایت کے اعلیٰ مقام کو چھو سکتا ہے، لیکن بڑی بڑی لمبی عبادتیں کرنے والا، تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی کی منزلیں طے کرنے والا، راہ سلوک کی منازل سے گزرنے والا مقام صحابی کو نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ صحابی رسول جس سواری پہ سوار ہو جائے اس سواری کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صحابی کا مقام اور مرتبہ۔ صحابی کیسے صحابی بن گیا؟ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وستے حاصل تے وستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، وستے ہاسے تے وستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھڑیاں گالی سونا یار سنے دا ہاسے۔ ارے صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں رخ بد و حق کو تک لیا ہو، مقام صحابیت پہ فیض ہو جاتا ہے۔ جس نے حالت ایمان میں چہرہ بد و حق کو دیکھا، بے شک اسے زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع رب نے عطا نہ فرمایا ہو اور پھر موت نے آ لیا ہو، رخ مصطفیٰ کو دیکھا ایمان کی حالت میں، ولیال کی زلفوں کی زیارت کر لی، ایمان کی حالت میں رخ تابان کو دیکھ لیا، لیکن اتنے لمحات نہ ملے دنیا میں، ایک نماز کا بنتا جاتا اسے پڑھ لیتا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر اس نے میرے نبی کے خط و آ کے مکھڑے کو حالت ایمان میں دیکھا، اسی حالت پہ موت واقعہ ہو گئی ہے اور ایک نماز پڑھنے کا تو اسے دنیا میں وقت نہیں ملا ہے، اب قیامت تک تو جتنی مرضی باتیں کرتا رہے، میرے نبی کے اس غلام کے مقام اور مرتبے کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ شان ہے صحابی رسول، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور انعام یافتہ صدیقین ہیں، والشہداء، شہید و صالحین اور اولیاء اعظام ہیں۔ یہ رستہ ہے صراط مستقیم۔ نماز کے اندر ہم قیام کی حالت میں
نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے یہ رستہ مانگتے ہیں، نماز کے بعد مسجد سے باہر نکل کر پتنی منہ سے ان مقدس ہستیوں کے متعلق کیا کیا کہتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کے انہی کا رستہ مانگتے ہیں، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی نسبت خوبصورت ہے، یہ تعلق خوبصورت ہے۔ کامیاب مومن وہی ہے۔ کوئی کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس صحابہ میں سب سے زیادہ اونچا مقام اور مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ کہنے سبحان اللہ۔ ابو بکر جو ایمان لانے میں اول ہے، مال قربان کرنے میں اول ہے، جان قربان کرنے میں اول ہے، غار ثور میں داخل ہونے میں اول ہے، سفر ہجرت میں جانے میں اول ہے، بدر میں سینہ تان کے میدان اول میں آنے والا سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول ہے۔ مصلی امامت پہ جس کو نبی نے کھڑا کیا ابو بکر سب سے اول ہے۔ امیر حج بنا کر غلاموں کے ساتھ جس کو روانہ کیا میرے نبی نے، ابو بکر امیر حج بنے، امیر الحجاج بنے، ابو بکر اول ہے۔ ہر میدان میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول ہے۔ ابو بکر کی شان جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر کی شان سب سے زیادہ بلند ہے۔ کس نے کھڑا کیا مصلی پہ؟ آج لوگ کہتے ہیں دلائل دیکھیں گے، دلائل دیکھیں گے، موازنہ کریں گے، بحث مباحثہ کریں گے۔ ارے کس نے کھڑا کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پر؟ مومن وہ ہے جہاں فرمان رسول آ جاتا ہے مومن کی گردن جھک جاتی ہے۔ مسلمان مومن دوسری بات نہیں کرتا۔ کوفہ کے منبر پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، اور آپ کا ایک جھوٹا وکیل بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگا کہ آپ کا پہلا نمبر ہے، آپ نے چوتھے نمبر تک انتظار کیوں کیا؟ جناب علی شیر خدا تاجدار العطا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسے ارشاد فرمایا میری جھوٹی وکالت نہ کر، سن۔ فرمایا سن، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو حکم دے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نماز کا امام مصلی پہ کھڑا کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور تیرے لجپال آقا نے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں ڈرپوک ہو گیا اور میرا پہلا حق تھا اور میں چوتھے نمبر تک انتظار کرتا رہا۔ فرمایا کسی نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا نہیں کیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو مصلی عبادت پہ کھڑا کرو اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مصلی پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، فرمایا جس کو ہمارے آقا نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا ہے، ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ہم اس کی جو دنیا کی عمارت تھی، جو خلافت کا مسئلہ تھا، ہم اس پہ اس کے ساتھ راضی ہو گئے ہیں۔ آقا کریم نے جس کو ہمارے دین کے لیے پسند کیا، ہم دنیا کی عمارت کے لیے بھی اس کے ساتھ راضی ہو گئے، اس ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔
اس مصلی پہ خود امام الانبیاء نے انہیں کھڑا فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں غائب بھی نہیں تھا، مجھے کوئی حاجت بھی نہیں تھی، میں بیمار بھی نہیں تھا، میں وہاں موجود تھا، اس کے باوجود مصلی امامت کا انتخاب جس کا ہوا وہ ہستی ابوبکر صدیق کی ہے۔ پہلا حج جب ہوا، جب حج فرض ہوا، تو امیر حج بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کے ساتھ، قافلہ حجاج کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے، پیچھے سے کچھ قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا جس میں یہ احکامات تھے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیسے حرم کو خالی کرنا ہے، کچھ احکامات آگے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری اونٹنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور فرمایا علی جاؤ قافلے کے پیچھے عرفات میں جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احکامات خداوندی پہنچا کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی اونٹنی پہ سوار ہو کر چل پڑے۔ مکہ سے کچھ پہلے فاصلے پر فجر کی نماز کا وقت ہوا، اذان فجر ہو گئی، لوگوں نے سنتے پڑھ لی، اقامت ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آ گئے۔ جب اقامت ہو جائے، امام مصلی پہ آ جائے، اسے کتنا وقت لگتا ہے تکبیر تحریمہ کہنے میں؟ جب نماز کا آغاز ہوتا ہے، پہلی تکبیر جب امام کہتا ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے، اسے کتنی دیر لگتی ہے تکبیر تحریمہ کہنے میں؟ اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی، امام مصلی پہ پہنچ گیا ہے، لیکن تکبیر تحریمہ ابھی کہیں نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ گئے نمازیوں کی طرف اور فرمانے لگے مجھے میرے محبوب کی اونٹنی کے آنے کی آواز آ رہی ہے، کیا تمہیں بھی آ رہی ہے؟ یہ ہے صوت صدیق، یہ ہے عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت۔ فرمایا مجھے محبوب کی اونٹنی کے آنے کی آواز آ رہی ہے، تمہیں بھی آتی ہے؟ لوگ بھی بول اٹھے کہ ہمیں بھی آ رہی ہے۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، ابوبکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا، دوڑ پڑے اس طرف جدھر سے محبوب کی اونٹنی تشریف لا رہی تھی۔ یہ مقام صدیق ہے، دوڑ پڑے، اونٹنی پہ تو آ رہے ہیں شیر خدا، اونٹنی پہ تشریف فرما ہے تاجدار حلتا، اونٹنی پہ بیٹھی ہے وہ ہستی جن کے متعلق غدیر خم پہ کھڑے ہو کے تیرے اور میرے نبی نے 1.25 صحابہ کے مجمع میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر لہرا کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی ترجمانی کرتے ہوئے اسی مقام پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا علی آج کے بعد آپ عمر کے بھی مولا ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مومن کے بھی مولا ہے۔ اونٹنی میں تو وہ آ رہا ہے۔ جب پہنچے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق نے ایک سوال کیا، فرمایا علی آپ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا مامور ہیں؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابوبکر امیر آپ ہیں، میں مامور بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں مامور ہوں، امیر آپ ہیں۔ فرمایا ابوبکر یہ سوال کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس لیے سوال کیا ہے اگر تو آپ امیر بن کر آئے ہیں تو وقت نماز ہے، اقامت ہو چکی ہے، مصلی پہ آپ جائیں گے، ابوبکر پیچھے کھڑا ہو کے آپ کے نماز پڑھے گا۔ اگر آپ مامور بن کر آئے ہیں تو امیر ابوبکر ہے، تو ابوبکر مصلی پہ کھڑا ہوگا اور علی شیر خدا پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائیں گے۔ پورے حج میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرواتے رہے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار یار مزار
لوگوں نے کیا جھگڑے ڈالے 14 صدیاں گزرنے کے بعد اولیت کے مسئلے پہ، افضلیت کے مسئلے پہ، خلافت کے مسئلے پہ۔ ارے ایک طرف ہے تاریخ کی باتیں، ایک طرف اللہ کا قرآن جو کہتا ہے۔ تاریخ جو مرضی کہتی رہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضور کے غلام کفار کے مقابلہ میں سخت جان تھے، لیکن آپس میں شیر و شکر تھے۔ آپس میں معاملہ یہ تھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر تقریر کرتے ہوئے کہ فرمایا میری جھوٹی وکالت نہ کر رہے جھوٹے۔ اللہ کے نبی نے جس کو مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے اور جسے ہمارے دین کا امام منتخب کیا ہے، ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا ہے، ہم اس کے ساتھ اپنی دنیا کے لیے بھی راضی ہو گئے ہیں۔ فرمایا ما رضی بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لدیننا، نبی جس پر ہمارے دین کے لیے راضی ہو گئے، ردینا للدنیا، ہم اس ابوبکر کے ساتھ اپنی دنیا کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اسے فرمایا کہ اے جھوٹے مجھے بزدل کہنے والے، فرمایا اگر کریم آقا نے مجھے خلافت لکھ کر دی ہوتی اور میرے پاس خلافت کا پہلا نمبر اگر لکھا ہوا ہوتا تو میرے پاس ڈنڈا نہ ہوتا، میرے پاس تلوار نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر میرے پاس ایسی کوئی سند موجود ہوتی، کریم آقا اگر مجھے لکھ کر دے گئے ہوتے، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چادر سے پکڑ کر ابو بکر کو منبر سے